جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے ایک سوال کیا، اے میری بیٹی، آپ روز محشر میری اس امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئیں گی؟ کچھ اسباب شفاعت ہوگا؟ جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان، کافانہ لأجل ھذا المقام الیدان مقطوعتان ابن العباس، کہ اے بابا میں اس موقع پر اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو لے کر آؤں گی۔ بی بی سیدہ نے کہا کہ اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو مقام شفاعت پر لے کے آؤں گی۔ یہ وقت گزر گیا، اور جب وہ وقت آ گیا کہ جب جناب ام البنین کا مولا علی سے عقد ہوا، اور جب اس کے نتیجے میں مولا عباس کی اس دنیا میں آمد ہوئی، تو مولا فرماتے ہیں، جناب ام البنین فرماتی ہیں، یا علی، میں نے دیکھا ہے جب سے بچہ اس دنیا میں آیا ہے، بچے نے آنکھوں کو نہیں کھولا۔ یہ سننے کے بعد مولا نے فرمایا، ذرا میرے بیٹے حسین کو بلا کر لاؤ۔ اب جب حسین ابن علی کو بلایا گیا، مولا عباس کو امام حسین کی آغوش میں رکھنا تھا۔ ابھی مولا عباس کی آنکھیں کھولی نہیں، ہاتھوں کو پہلے بڑھا دیا، پھر آنکھوں کو کھولا۔ یعنی مولا بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مولا آنکھیں میری کھلتی رہیں گی، ہاتھوں کا نذرانہ ابھی سے قبول کر لیجیے۔ اس موقع پر مولا عباس نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ اب ادھر گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھا حیدر نے شمشیر کا جو عباس سے پیار، مسکرا کر کہا، بیٹے سے پدر تم کا نثار کی حسین ابن علی نے علی سے گفتار کہ چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زنہار، حفظ توحید کا عکاس کہیں گے ان کو، بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو۔ یہ سزا بنت علی جناب زینب کے کانوں میں گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب تیز قدم بڑھی اور پڑھ کر سوال کرنے لگی، کیا بابا بھائی کا کوئی نام رکھا ہے؟ کہا ہاں زینب، ہم نے بھائی کا نام عباس رکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمانے لگی بابا ذرا عباس کو میرے ہاتھوں پہ دیجیے گا۔ جناب زینب کے ہاتھوں پہ مولا عباس آئے۔ سب سے پہلا کام بنت علی نے کیا کیا؟ اپنے لبوں کو عباس کے کانوں کی جانب کیا اور کچھ کہنا شروع کیا۔ علی نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اے زینب، بھائی ابھی دنیا میں آیا ہے، اور بھائی سے باتیں بھی شروع کر دی۔ کہا بابا جان، میں نے کوئی اور بات نہیں کی، ایک وصیت تھی جو میں نے عباس تک پہنچائی ہے۔ فرمایا کون سی وصیت؟ کہ اماں زہرا کا جب وقت آخر آیا تھا اور میں اماں کو دیکھا کرتی تھی کہ اماں کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ سے لباس کی جاتی تھی۔ میں اماں سے پوچھتی تھی، اماں یہ لباس کس کے لیے سی رہی ہے؟ فرمایا، اے زینب، تمہارا ایک بھائی اس دنیا میں اور آئے گا، اس کا نام عباس ہوگا۔ وہ آئے تو مجھ فاطمہ زہرا کا عباس کو سلام پہنچانا اور میری طرف سے یہ لباس عباس کو تحفے میں دے دینا۔ اجرکم اللہ۔ یہ وقت تھا، اور جب وہ وقت آ گیا کربلا میں، جناب ام البنین نے پہلے ہی وصیت کر دی تھی، نصیحت کر دی تھی، اے عباس، کبھی حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا، اور ہمیشہ حسین کے پاس رہنا، کبھی حسین کو کسی چیز کے لیے زحمت نہ دینا، حسین کے پاس قریب رہنا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب مولا عباس اجازت کے لیے آئے، مولا نے فرمایا، اے عباس، تو میری فوج کا سالار ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہ آقا وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ کہ مولا وہ فوج کہاں ہے؟ ایک مرتبہ مولا عباس خیام کی جانب بڑھے، دیکھا کیا منظر دیکھا، جناب سکینہ حاضر ہوئی اور جام خشک ہے، اور ایک مرتبہ پانی کا ایک مرتبہ مشکیزہ لے کے آئی اور کہنے لگی، اے چچا، اب تو پیاس شدت سے زیادہ بڑھ چکی ہے، پانی کب آئے گا؟ بس یہ کہنا تھا۔ مولا عباس نے جناب سکینہ کو اٹھایا، اب امام حسین کی جانب بڑھے، اور جیسے ہی حسین کی جانب بڑھے، حسین نے یہ منظر دیکھا اور پڑھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا پروردگار، اب میرا عباس بھی مجھ سے جدا ہونے کے لیے آ گیا۔ فرمانے لگے، اے سکینہ، آپ کو پیاس لگی ہے، ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو، جب شام غریبہ میں تماچے مارے گا اور تماچے پہ اپنے چچا کو پکار کر کہو گی، اس وقت چچا نہیں آئے گا۔ اور ایک جملہ کہا، عباس سے بارش تو بڑی اچھی لے کر آئے ہو، اجازت دے دی۔ مولا عباس کو اجازت ملی، مولا عباس روانہ ہونے لگے۔ ایک مرتبہ جب مختار نے ظالموں کو گرفتار کرنا شروع کیا، تو ایک ظالم کو گرفتار کر کے کہا، بتا کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا، کربلا میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں تو بس منظر تحریر کرتا جاتا تھا۔
تھا. مختار نے کہا بتا کربلا کے بن میں تیری نگاہوں کے سامنے ایسا کوئی منظر گزرا کہ جسے تمہیں بھی رونے دیکھ کر رونا آ گیا. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے اے امیر مختار ہاں ایک منظر ایسا تھا. کہ کون سا منظر؟ کہ جب حسین نے عباس کو سوار کر دیا, عباس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا, اور جب ہاتھ رکھا خیمے سے جناب زینب دیکھ رہی تھی, ادھر حسین نے جناب زینب کو دیکھا. فرمانے لگا یہ منظر تھا کہ جب بہن نے حسرت بھری نگاہوں سے بھائی کو دیکھا, بھائی نے حسرت بھری نگاہوں سے بہن کو دیکھ کر کہا عباس آپ تو جا رہے ہو, اب میری زینب کے پردے کا کیا ہوگا؟ عباس رخصت ہو گئے. ایک مرتبہ دریا کے پاس آئے, مشق میں پانی بھرا, واپس چلے. دشمنوں نے کہا کہ قیام تک پانی نہ جائے, حملہ کیا گیا, ہر طرف سے حملہ کیا گیا. ایک عالم کے خواب میں مولانا عباس آئے اور آ کر کہنے لگے تو میری سب سے سخت مصیبت بیان نہیں کرتا. وہ کہنے لگا میں آپ کی مصیبتوں کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کو کس طرح شہید کیا گیا. کہ میری سب سے سخت مصیبت بیان کیا کر. مولا نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری سب سے سخت مصیبت یہ نہیں ہے کہ میری آنکھ میں آ کے تیر لگ گیا. کہ مولا میں نے بیان کیا آپ کے سر میں گرز لگا. کہ میری سب سے سخت مصیبت گرز کا لگنا نہیں ہے. کہ مولا آپ بتائیے کیا سب سے سخت مصیبت ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی شاہ سوار گھوڑے سے گرا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کے گرا ہے. کہ جب میں گرا ہوں میرے ہاتھ سہارا نہیں تھے. مولا عباس نے فرمایا ایک عالم کے خواب میں آ کے یہ بتا کہ اگر کسی کی آنکھ میں کانٹا لگ جائے تو وہ کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا فوراً ہاتھ سے کانٹا باہر کھینچتا ہے. مولا نے فرمایا اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ مولا نے کہا میری ایک آنکھ میں تیر تھا, ایک آنکھ میں خون تھا, میں نے میرے بازو قطع ہو چکے تھے, میں نے سر کو دائیں جانب جھٹکا, سر کو بائیں جانب جھٹکا. کہا جب تیر نہ نکلا میں نے زانوؤں میں تیر کو پھنسایا. اب جب تیر کھینچنا چاہا ایک شقی نے گرز کا حملہ کیا. گرز میرے سر پہ آ کے لگا, میں زین سے گر گیا اور آواز دے کر کہا مولا آخری سلام قبول کیجیے. حسین چلے اور جب حسین چلے تو مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے. الان ان کا سرا ظہری اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. لکھنے والوں نے لکھا مولا حسین جب چلے ہیں نا عباس کے لاشے کی جانب, ایک منزل پہ آگے مولا نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اور ایک مرتبہ اترے اور زمین پہ ہاتھ مار کے ایک کٹا ہوا بازو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا, پھر دوسرا بازو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا. لاش عباس پہ پہنچے اور ایک مرتبہ فرمانے لگے جب حسین لاش عباس پہ آئے نا مولا عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا, مولا نے سر کو ہٹا لیا, پھر زانو پہ رکھا, مولا عباس نے سر ہٹا لیا. مولا فرماتے عباس میں تمہارا آقا حسین آیا ہوں. جب اتنا سنا تو مولا عباس نے فرمایا کہ مولا عباس نے فرمایا میری ماں نے ایک وصیت کی تھی کہ کبھی حسین کو زحمت نہ دینا. ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا کہ اگر میرے بازو سلامت ہوتے یہ زحمت کبھی نہ دیتا. کہ میری آنکھ سے تیر نکال دیجیے, میری آنکھ سے خون کو صاف کر دیجیے, آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کہ کوئی اور خواہش ہو تاکہ لاشا خیمے لے کے نہ جائیے گا. کہ عباس خواہش پوری کر دی. مولا حسین نے کہا ہماری بھی ایک خواہش ہے. کہ کیا خواہش ہے؟ کہ عباس پوری زندگی گزر گئی